بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاتقوا النار. کسی بھی معاشرے میں لوگوں کو صحیح راستے پر رکھنے کے لیے تین چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے انسان کا اپنا ضمیر اسے ملامت کرے اور وہ اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتا ہوا انسانیت کے دائرے کے اندر رہے. دوسری چیز ہے قانون کا اتنا خوف ہو کہ انسان سزا کے ڈر سے کوئی غلط کام نہ کرے. اور ایک تیسری چیز ہے اور وہ ہے آخرت کا ڈر اور خوف کہ انسان اس بات کو سمجھے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میری زندگی کے ایک ایک لمحے کی فلم بن رہی ہے، اور وہ قیامت کے روز اللہ کے سامنے ہر چیز بالکل کھول کر سامنے آ جائے گی، مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا. بدقسمتی دیکھیں کہ جہاں تک قانون کا تعلق ہے وہ تو ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے ہی نہیں. سب سے زیادہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے قانون کے خود محافظ ہوتے ہیں، جس کا زندہ ثبوت کیا ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا پولیس والوں کی موٹر سائیکلوں پر نمبر پلیٹ نہیں ہوتی. عام آدمی بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل چلائے 2000 روپے کا چالان، 90% نہیں بلکہ 95% سے زیادہ پولیس والے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ہیلمٹ پہنتے ہیں. اور میں اور آپ ون وے کی خلاف ورزی کریں ہمیں فوری طور پر جرمانہ ٹھوک جاتا ہے، لیکن قانون کے محافظوں کے لیے کوئی قانون نہیں. دوسری چیز جہاں تک ضمیر کا تعلق ہے اس حوالے سے ہماری تربیت ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے نظام تعلیم میں ایسا کوئی کورس کوئی نصاب شامل نہیں جس سے مجھے اور آپ کو یہ سبق ملے کہ ضمیر نام کی کچھ چڑیا بھی ہوتی ہے. اب آ جاتے ہیں تیسری چیز کی طرف کہ انسان کو آخرت کا ڈر اور خوف ہو. بدقسمتی دیکھیں ہماری کہ ہمیں اس حوالے سے بھی پتہ ہی نہیں سرے سے. یہ باتیں میں نے اپنے کانوں سے خود سنی، اپنی آنکھوں سے دیکھی. جنت دوزخ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی چھوٹے بچے کو ٹافی کا لالچ دے رہے ہوں. یہ باتیں مسلمان کر رہے ہیں. اور جہنم کے بارے میں کہتے ہیں بالکل یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی بچے کو کہیں کہ خاموش ہو گئے ورنہ بلی آ جائے گی، ورنہ شیر آ جائے گا. یہ باتیں ذہنوں کے اندر پیدا کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ہماری اس حوالے سے تربیت نہیں ہوئی. گزشتہ سبق میں
بظاہر ہم نے تذکرہ کیا جنت اور جہنم دونوں کا، لیکن دلائل دیے صرف اور صرف اس نقطے پر کہ جنت دائمی اور ابدی ہے، اور جو ہمارا عقیدہ جنت کے بارے میں ہے بالکل وہی عقیدہ جہنم کے بارے میں ہونا چاہیے۔ آئیے قرآن مجید میں سے کچھ آیات مبارکات کی طرف چلتے ہیں جن میں رب کائنات نے ہمیں سمجھایا ہے کہ جنت کی طرح جہنم بھی دائمی ہے، اس کو فنا کوئی نہیں۔ جنت کی طرح جہنم بھی مخلوق ہے، ایک وقت تھا کہ یہ نہیں تھی۔ جنت کی طرح جہنم بھی اس وقت موجود ہے، کہاں ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اب اس پر دلائل قرآن مجید نے مختلف انداز سے دیے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لفظ خا، لام اور دال استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویسے یہ خا، لام اور دال کے ساتھ جو آیات مبارکات ہیں ان کی تقریباً تعداد 88 بنتی ہے قرآن میں، لیکن میں صرف چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک جزاء اعداء اللہ النار لہم فیہا دار الخلد، یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا آگ، اور آگ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے۔ دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں سورۃ الفرقان میں یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، ایسے بدبخت کے لیے جس نے اللہ کی بغاوت کی ہے قیامت والے دن دگنا عذاب ہوگا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ تیسرا مقام فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اللہ کے باغیوں، اللہ کے دشمنوں کا انجام اور ان کے دوستوں کا انجام یہ ہے کہ یہ دونوں طبقے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یہ ظالموں کا بدلہ ہے۔ پھر چوتھا مقام، بلکہ چوتھا مقام ہے پہلا والا، رب کائنات فرماتے ہیں والا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جس نے کوئی گناہ کیا اس گناہ کی وجہ سے قیامت کے روز اللہ کے ہاں اس کی گرفت ہو گئی، تو ایسے لوگ جہنم کے حقدار ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تیسواں پارہ ہے اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، یہ سورۃ البینہ ہے کہ وہ لوگ اہل کتاب میں سے، مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے اگلا مقام ہے اللہ فرماتے ہیں کمن هو خالد فی النار وسقوا ماء حمیما، کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا شخص جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور ایسے بدبختوں کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ تو پہلا طریقہ جہنم کے بارے میں قرآن مجید کے سمجھانے کا خا، لام اور دال، خلود، خالدن، خالدین، یہ انداز ہے قرآن کا، اور ظاہر بات ہے یہ کام اتنی آسانی سے ہونے والا نہیں، اس کے لیے اہل علم نے ادریزی کے ساتھ محنت کر کے 88 آیات مبارکات کے نشاندہی کی۔ میں نے آپ کے سامنے ان میں سے صرف 5-6 رکھی ہیں۔ دوسرا طریقہ، قرآن نے خلود کو ابدیت کے ساتھ جوڑ دیا۔ جس طرح کہ کوئی آدمی فوت ہو جائے ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ آدمی ابدی نیند سو گیا،
اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیشہ ہمیشہ کی نیند سو گیا، حالانکہ ابدی نیند نہیں ہوتی، قیامت کے روز اٹھنا تو یقینی ہے، لیکن ہم اسے بطور استعارہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے لیے بھی قرآن مجید میں کافی ساری آیات مبارکات ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کا راستہ اختیار کیا، اللہ نہ تو ان کو بخشیں گے نہ ان کو کسی راستے کی طرف ہدایت دیں گے۔ ان کے لیے صرف ایک راستہ ہے جہنم کا، جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دائمی طور پر رہیں گے۔ تو ثابت کیا ہوا کہ جہنم دائمی ہے۔ پھر دوسرا مقام آتا ہے ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا۔ وہ ظالم جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دائمی طور پر رہیں گے۔ تیسرا مقام ہے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، کہ جو شخص بھی مرد ہو یا عورت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، اس کے لیے جہنم کی بڑھتی ہوئی آگ ہے، اس میں دائمی طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ ایک تیسرا انداز قرآن نے اختیار کیا، اس میں مخصوص آیات مبارکات نہیں، لیکن ان آیات مبارکات میں مختلف انداز اختیار کیے گئے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الفرقان میں رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں انہا ساءت مستقرا ومقاما، جہنم بدترین ٹھکانہ ہے اور بدترین ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اور یہاں پر رب کائنات نے اسی سورہ مبارکہ میں ان عذابها کان غراما کے لفظ بھی استعمال کیے کہ یہ جہنم کا جو عذاب ہے یہ دائمی طور پر انسان پر رہے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم، یہ بدبخت میری رحمت سے نا امید ہو گئے ہیں، ان کے لیے دردناک قسم کی سزا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، جہنم کا عذاب ان سے ٹلے گا نہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں دو دلیلیں ہیں۔ پہلی لا یفتر، اس عذاب میں کمی نہیں ہوگی، وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، وہ لباس کی طرح مستقل طور پر ان کے ساتھ چمٹا رہے گا۔ بڑا قریبی حوالہ آپ کو دینے لگا ہوں۔ 30واں پارہ ہے، رب کائنات فرماتے ہیں وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، سورۃ الاعلیٰ ہے کہ دین سے بھاگنے والا بد نصیب ہے جس کو بڑی آگ میں ڈالا جائے گا، وہاں پر نہ زندہ رہ سکے گا اور نہ ہی وہاں مر سکے گا۔ گزشتہ سبق میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ ملک اللہ رب الجلال والاکرام کے حکم سے قیامت والے دن جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو موت کو جنت اور جہنم کے درمیان لا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے لیکن وہ زندگی موت سے بدتر ہے۔ ذہن میں شکار آ سکتا ہے نا،
قرآن کہہ رہا ہے نہ وہ جی سکے گا نہ مر سکے گا۔ مر کیوں نہیں سکے گا کہ موت نہیں آئے گی، اور جی کیوں نہیں سکے گا کہ جہنم کی زندگی موت سے بدتر ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں والذین کفروا لہم نار جہنم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم فیموتوا، نہ تو ان کو قضا آ کر پکڑے گی کہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ ہی ان کے لیے اس سزا میں کوئی کمی ہوگی۔ کذالک نجزی کل کفور، ہم اسی طریقے سے ہر کافر کو بدلہ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام آتا ہے، رب کائنات فرماتے ہیں سورۃ المؤمنون میں، جہنمی جہنم کے اندر چیخیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے گا، اور کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، یا اللہ ایک مرتبہ ہمیں یہاں سے نکال لینا، اگر ہم دوبارہ یہ کام کریں جہنمی والے تو پھر ہم ظالم ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ فضول بیکار بات ہوتی ہے، جس نے راہ حق کی طرف آنا ہوتا ہے وہ پہلے ہی آ جاتا ہے۔ شاید اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، پرانی بات کر رہا ہوں، 80-81 کی، دیہات کا نام نہیں لیتا، تو ہوا یہ ایک آدمی کے اوپر تھریشر مشین گر گئی، کوئی مسئلہ تھا، کچھ لوگوں نے ایک طرف سے اٹھایا تو وہ دوسری طرف تھا، اس کے اوپر تھریشر مشین گر گئی۔ اب تھریشر مشین کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ پرانی تھریشر مشین میں وہ جو 4 پہنے والی ہوتی تھی، پتہ ہے نا؟ چلو فٹافٹ لوگ بھاگے، انہوں نے مشین اٹھائی، اب اس کا پورے کا پورا جسم اس کی طرح کچلا گیا تھا، اور درد کے ساتھ وہ چیخے، پتہ نہیں کتنی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، ٹانگوں کی، بازوؤں کی، پسلیوں کی، اور جو بھی آدمی اس کے پاس جاتا وہ کہتا دعا کرو میں ایک دفعہ ٹھیک ہو جاؤں، میں نے کبھی مسجد کو چھوڑنا ہی نہیں۔ یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بڑا قریبی تعلق میرا، لیکن جب رب کائنات نے اسے ٹھیک کر دیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پہلے وہ کچھ دن لیٹا رہا، آہستہ آہستہ پرانا جٹ تھا، جسم کے اندر طاقت تھی، اللہ تعالیٰ نے مدد کی، کچھ خوراکیں پرانی، آج کل تو قوم سہ نہیں نہ سکتی، پہلے وہ لیٹا رہتا تھا، پھر اٹھ کر بیٹھنا شروع کر دیا اس نے، پھر کھڑا ہونا شروع کیا، پھر لاٹھی کے ساتھ آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا، ایک وقت آیا کہ وہ آدمی بالکل ٹھیک ہو گیا، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ٹھیک ہونے کے بعد اس کا مسجد کے ساتھ دور دور کا بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ تو یہ جہنمی جہنم کہیں گے الہ العالمین اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر ہم دوبارہ یہ غلط کام کریں تو پھر ہم ظالم ٹھہریں گے۔ رب کائنات کی طرف سے جواب کیا ملے گا؟ اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اس جہنم کے اندر ذلیل ہو کر، حقیر ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو، میرے ساتھ بات نہ کرو۔ کیوں؟ ظالموں، تمہیں میں نے دنیا میں بھیجا، دنیا میں بھیج کر رسول تمہارے اوپر بھیجے، کتابیں، شریعتیں، نبوتیں، رسالتیں نازل فرمائیں، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، دن رات اہل علم تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے رہے، لیکن تمہیں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں آیا۔ آپ جانتے ہیں میں اکثر و بیشتر جب جنازہ پڑھاتا ہوں تو میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ آج اس میت کو دیکھ کر اگر میرے اندر کا فرعون، میرے اندر کا شیطان نہیں مرتا تو میرا یہاں آنا بیکار ہے، اور اکثریت کا بیکاریت۔ جنازہ پڑھا، اس کے بعد جو بے ایمانی کر رہا ہے وہ بے ایمانی کر رہا ہے، جو شرک کر رہا ہے وہ شرک کر رہا ہے،
جو دوسروں کا حق مار رہا ہے وہ مارتا جا رہا ہے، جو بد زبانی کر رہا ہے وہ بد زبانی کر رہا ہے، حالانکہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا بھائی، یہ ہماری بہن، یہ ہمارا بیٹا کچھ عرصہ پہلے صحیح سلامت چل پھر رہا تھا، آج ہم اس کو خود جنازہ پڑھ کے دفن کر رہے ہیں۔ میں نے بھی اس قبر کے اندر پڑھنا ہے، لیکن ہمیں یہ منظر دیکھ کر عبرت اور نصیحت نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنن ابی داؤد میں موجود ہے، اللہ اکبر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنازے پر تشریف لائے، قبر کی طرف دیکھا، 3 دفعہ آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ کبھی ہم نے یہ الفاظ کہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کو ان سے کہا جائے گا اقصروا فیہا ولا تکلموا، چپ ہو جاؤ، اس جہنم کے اندر پڑے رہو، میرے ساتھ بات نہ کرو۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما خبت زدناہم سعیرا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جہنم کی آگ ٹھنڈی نہیں پڑے گی، لیکن اگر کہیں اس کی شدت کے اندر کمی آ گئی تو ہم اس کو مزید بڑھا دیں گے۔ پھر ابھی آپ نے سنا کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، جب یہ جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو ان کو دوبارہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ایک اور مقام ہے، قرآن کہتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب یہ ان کے چمڑے جل جائیں گے نا، ہم ان کے چمڑے تبدیل کر دیں گے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب سوئی جسم پر لگتی ہے تو جو سوئی چبھنے کی تکلیف ہوتی ہے وہ جلد کو ہوتی ہے کہ گوشت کو؟ جلد کو ہوتی ہے نا؟ اور یہ جو چمڑا اس وقت ہمارا ہے نا، جو 1 انچ کے تقریباً 10ویں حصے کے برابر ہے، قیامت کے روز یہ چمڑا اتنا باریک نہیں ہوگا، یہ چمڑا میلوں کے حساب سے موٹا ہوگا تاکہ اذیت زیادہ سے زیادہ پہنچے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم کے اندر جب ان کے چمڑے جل جائیں گے تو ہم ان کے چمڑے تبدیل کر دیں گے، عذاب میں کمی نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے، اگلا مقام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اس کو موت ہر طرف سے آتی ہوئی دکھائی تو دے گی لیکن مرے گا نہیں۔ اس سے اگلا مقام یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم، جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے لیکن وہاں سے نکل نہیں سکیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا ملے گی۔ ایک مقام اور ہے وما هم بخارجین من النار، یہ جہنم سے نکل نہیں سکیں گے۔ صرف آپ کو 2 حدیثیں سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر صرف اور صرف وہ لوگ باقی رہیں گے جن کو قرآن نے روکا ہوگا۔ بڑا قیمتی نقطہ بتانے لگا ہوں، جہنم کے اندر کون لوگ رہیں گے جنہیں، کیا مطلب اس بات کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ایک گناہ ایسا ہے جو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے، باقی سارے کے سارے گناہ اللہ چاہیں تو، اور وہ گناہ کون سا ہے؟ شرک۔ اس کے مطلب مشرک دائمی ربطی طور پر جہنمی ہے۔ اور دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، فرمایا اما اہل النار الذین هم اہلها فانهم لا يموتون فیها ولا یحیون، جہنمی جہنم کے اندر نہ تو مر سکیں گے نہ زندہ رہ سکیں گے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جنت کی طرح جہنم بھی کیا ہے؟
دائمی اور ابدی ہے. باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا